ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر عشرہ محرم الحرام کا یہ چھٹا روز ہے. ابھی ہو جائیں، ادھر کو ہو جائیں. یہ جگہ یہ کیا گیلی خالی پڑی ہے؟ نعیم صاحب آپ ادھر ہو جائیں. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. عشرہ محرم کے چھٹے روز کی پہلی مجلس، اور آپ حضرات قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کے ترجمہ اور اس کے زیر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، جس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں، قیامت میں، یوم حساب کتاب کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا. یہ خسارہ وہی ہے جس کے بارے میں پروردگار نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے. اگر آیت یہیں پر ختم ہو جاتی تو دنیا تہو بالا ہو جاتی. دنیا میں آس اور امید نام کی کوئی چیز نہ رہتی کہ اگر آیت یہیں پر اپنا بریک لگا دیتی، آگے نہ بڑھتی، تو پھر آدمی میں ایک امید، ایک ترقی، ایک قدم بڑھانے کا جذبہ، ایک ولولہ، ایک شوق، ایک جاذبیہ، سب کچھ ختم ہو جاتی اگر آیت یہیں پر رک جاتی. مگر اس آیت نے آگے بڑھ کر انسان کو سہارا دیا، ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے مدد کی، انسان کے اندر ولولہ پیدا کیا، جوش پیدا کیا، اور حیات نو کے لیے ایک امید کی کرن پیدا کی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. ایک یہ گھاٹے میں، اچھا تنہا ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اور ہم گھاٹے سے نکل گئے، ایسا نہیں ہے. آیت پھر آگے بڑھی: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب آپ ایمان لے آئے ہیں
تو اب آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھیں، آپ نفرہم ہو کر نہ بیٹھیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، حرکت کرو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح انجام دو، حرکت کرو۔ یعنی ایمان کا تعلق ہے دل سے اور عمل کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے۔ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھو گے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سکون سے نہیں بیٹھو گے۔ ایمان لانے کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ حرکت دو اپنے اعضاء و جوارح کو۔ اب وہ حرکت چاہے عبادات کے لیے ہو چاہے معاملات کے لیے ہو، حرکت چاہے عبادات کے لیے ہو چاہے معاملات کے لیے ہو، بس حرکت اور برکت اور عبادات و معاملات ہر اس پر جزا ملنے والی ہے جو رضائے پروردگار کے تحت کیا جائے۔ جو رضا الہی کے تحت کیا جائے گا وہ عمل جزا کے قابل ہوگا، وہ حرکت جزا کے قابل ہوگی۔ آپ گھر پر گھر سے باہر نکلے اور اس کے بعد دل میں نیت کیا ہے، میں کہیں کسی کو گالی دینے جا رہا ہوں، کسی کا مال چھیننے کے لیے جا رہا ہوں، کسی کو ستانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حرکت تو آپ کر رہے ہیں مگر آپ کی نیت میں فطور ہے۔ حرکت آپ گھر سے باہر نکلے، غریب کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، غریب کو پیسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، غریب کو لباس دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ حرکت آپ نے کی مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی تنہا حرکت کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ حرکت اس کے نام پر ہونی چاہیے جو کائنات کا مالک و مختار ہے، جو کائنات کا خالق و مختار ہے، رازق ہے، اس کے نام پر ہونی چاہیے حرکت۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ دو چیزیں ہو گئی، ایک کا نام ہے ایمان اور ایک کا نام ہے عمل۔ اب یہ دونوں چیزیں بھی کافی نہیں ہیں۔ آدمی سوچے کہ میں ایمان لے آیا لہذا مومن بن گیا اور میں نے اعمال کر لیے لہذا عامل بن گیا۔ معاملہ یہیں پر نہیں رکا، ابھی خسارے سے باہر نہیں آئے، آیت اور آگے بڑھی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ وہ لوگ جو حق کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، حق کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا دامن تھام لیتے ہیں، وہ لوگ کتنے ہو گئے؟ جو صاحب ایمان ہو جائیں، صاحب ایمان کے بعد عمل اختیار کریں اور عمل کے بعد حق کا دامن اختیار کریں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ابھی خسارے کی حد سے باہر نہیں آئے۔ آخری بات کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، راہ مصیبت میں خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے مومن ایمان لانے کا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ زبان سے اقرار، اعضاء و جوارح سے عمل اور دل میں یقین، اس کا نام ہے ایمان۔ مکمل ایمان اس کا نام ہے۔ زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے، اعضاء و جوارح سے اظہار بھی ہونا چاہیے اور دل میں نیت بھی ہونی چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، یا جیسے کہ ہوتا ہے اکثر جملہ سننے میں آتا ہے یہ کہ مریض ہے ڈاکٹر کے یہاں گیا، مثلا میں مریض ہوا ڈاکٹر کے یہاں گیا، 1-2 مرتبہ دوائی کھائی، سکون ہو گیا، اور دوسرا شخص بیمار ہوا، اسی ڈاکٹر کے پاس گیا، اسی مرض کے لیے گیا اور دوا لی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو یہاں پر اکثر میں تعریف کر رہا ہوں اس ڈاکٹر کی، اور آپ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ تو یہاں پر اکثر ایک جملہ سننے میں یہ آتا ہے، بھائی یقین کی بات ہے، جس پر جتنا یقین ہوتا ہے اس سے اتنا اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ ہے یقین۔ پروردگار پر جس کو جتنا زیادہ یقین ہوتا چلا جائے گا
اس کے ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا یقین ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مگر مولا کائنات امیر المومنین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر آسمانوں کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، میری نظروں کے سامنے سے آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو، ذرہ برابر بھی اضافہ۔ پہلے جملہ کیا تھا کہ جیسے جیسے یقین بڑھتا چلا جائے گا، دیکھتا چلا جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تک میں نے تاج محل کی تعریف سنی ہے، دیکھا نہیں ہے کبھی جا کر وہاں پہ۔ لال قلعے کی تعریف سنی ہے، کبھی جا کر اندر نہیں دیکھا۔ تو مجھے یقین تو ہے مگر سنا ہوا یقین ہے، لیکن جب دیکھ لوں گا تو اب بتائے گا اس یقین میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ یقیناً اضافہ ہوگا، یعنی دیکھ کر یقین میں اضافہ ہوتا ہے، سن کر کے یقین ہوتا تو ہے مگر وہ والی بات نہیں ہوتی۔ مولا کائنات کارک کہہ رہے ہیں، اگر آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں رتی برابر بھی اضافہ نہ ہو۔ مولا کائنات کا جملہ ہے، مولائیوں کی سمجھ میں آئے گا، غیر مولائی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا جملہ مولا کا؟ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں، ایک رتی برابر بھی اضافہ نہ ہو، کیا مطلب؟ بھائی اضافہ ہوتا کہاں ہے؟ اضافہ ہوتا کہاں ہے؟ جہاں پر کمی ہوتی ہے۔ جب بالٹی کم ہے تو اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو، اور جب لبریز ہو جائے گی تو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ہوگا میرے ایمان و یقین میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اضافہ ہوتا وہاں ہے جہاں پر کمی واقع ہوتی ہے، یہاں پر تو ایمان میں کمی ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آدم کی تخلیق کیسے ہوئی، میں جانتا ہوں نوح کو نبوت کیسے ملی، میں جانتا ہوں موسیٰ دریا کے پار کیسے ہوئے، میں جانتا ہوں ابراہیم کو نار نمرود میں کس طرح پھینکا گیا، کیسے بچایا گیا، میں جانتا ہوں کہ حضرت تمام نبیوں کو نبوتیں کیسے ملی، ہوا کیسے چل رہی ہے، زمین کیسے بچھائی گئی، آسمان کیسے بنایا گیا، ساری چیزیں میرے علم میں ہے۔ لہذا ایمان میں اضافہ وہاں ہوتا ہے جس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو۔ ساری کائنات میری دیکھی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ساری چیز دیکھی ہوئی ہے تو جس نے جو سوال کیا بغیر تأمل کے جواب دے دیا، بھائی دیکھا ہوا ہے اس لیے دے دیا جواب۔ سب جانتے دو دونی چار، دو دونی چار، کچھ سوچ تو لے۔ اب سوچنا کیا، یہ تو بچپن سے پڑھتے چلا رہے، دو دونی چار ہوتے ہیں، 5 چوک 20 ہوتے ہیں، پڑھتے چلا رہے، کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو مولا کائنات کے پاس علوم کل تھے، لہذا سوال کا سائل کا سوال پورا بعد میں ہوتا ہے، جواب پہلے مل جاتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے کہا یا علی ذرا کچھ دیر سوچ تو لیا کرو، کچھ لمحہ، سیکنڈ 2 سیکنڈ 5-7 منٹ نہ سے کم سے کم 1-2 سیکنڈ تو سوچ لیا کرو۔ کہا کہ اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہ تم نے سوچا کیوں نہیں؟ ایک دم کیوں بول گیا؟ کہ آگے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ سارا ہاتھ میری نظروں کے سامنے ہے، سارا ہاتھ میری نظروں کے سامنے ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا جس طرح تیری نظروں کے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میری نظروں کے سامنے پوری کائنات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان ہیں، جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ایمان، اب یہاں پر پیغمبر دو چیزیں ہیں، ایک دین اور ایک اسلام، ایک دین اور ایک اسلام، یعنی ایمان۔ آپ کسی بے دیندار کو بے دین کہہ دو، لڑ پڑے گا وہ آپ سے، کیوں کہا بھائی تم نے مجھے بے دین؟ آپ کسی ایماندار کو بے ایمان کہہ دو، وہ بھی آپ سے لڑ پڑے گا۔ آگے ہو جائے، صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ بے دین کہہ دو، وہ بھی ناراض ہو جائے گا دیندار کو، اور ایماندار کو بے ایمان کہہ دو، وہ بھی ناراض ہو جائے گا، یعنی برداشت نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچیں، غور کریں، اور عالم اسلام اس جملے پر غور کریں۔ میں عام انسان ہوں، آپ عام انسان ہیں، آپ کے اندر کچھ باتیں پائی جا رہی ہیں، میرے اندر کچھ باتیں پائی جا رہی ہیں، مگر میں اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھی ماتھے پر شکن آ جائے گی اور آپ کے ماتھے پر بھی شکن آ جائے گی۔ آپ چاہے پکے بے ایمان ہوں، میں چاہے پکا بے ایمان ہوں، مگر پھر بھی مجھے یہ بات سننا گوارا نہیں ہے کہ وہ مجھے بے ایمان کہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کتنی بے ایمانیاں کر رہا ہوں، کس کس کے ساتھ بے ایمانیاں کر رہا ہوں، مگر پھر بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ لوگ مجھے بے ایمان کہیں۔ ایک عام انسان کی تو یہ بات ہے کہ بے ایمان ہے، مگر پھر بھی بے ایمان سننا گوارا نہیں کرتا۔ اگر ایماندار ہو تو بہت ہی آگ لگ جائے گی۔ بے ایمان ہوں میں، لیکن پھر بھی بے ایمان اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب اس امت اسلامیہ کا کیا ہوگا کہ جس نبی کو پروردگار نے عالم بنا کر بھیجا، جس کو عالم بنا کر بھیجا، امت اس کو امی کہہ رہی ہے، جاہل کہہ رہی ہے۔ جب میں ایماندار ہو کر بے ایمان سننا گوارا نہیں کرتا تو پیغمبر اسلام عالم کائنات ہو کر جاہل سننا کیسا گوارا کریں گے؟ جاہل سننا کیسے گوارا کریں گے؟ لہذا فکر ہونی چاہیے جو رسول کو جاہل کہتے ہیں۔ ہمارا یقین تو یہ ہے کہ رسول جاہل نہیں بلکہ علم کے اس منزل پر وابستہ تھے کہ آج کی بات تو سارے ہی جانتے ہیں جو گزر چکا، مگر ہمارے نبی کو شرف حاصل یہ ہے کہ وہ کل کی بات بھی جانتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں ہمارے نبی۔ جو گزر چکا وہ تو جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن جو آنے والا کل ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ نہیں جانتے ہیں تو آپ تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھیے، اپنی ازواج کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بعد دیکھو بھٹک نہ جانا، میرے بعد کہیں بہک نہ جانا، اس لیے کہ تم میں ایک ایسی ہے کہ جو وہ گھر سے باہر نکلے گی تو حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے، حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ یہ کیا تھا؟ اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں کل کی بات نہیں جانتا، میں کل کی بات بھی جانتا ہوں، قیامت تک کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ اللہ نے مجھے علم سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کل کی بات بلکہ قیامت تک کی بات جانتے تھے۔ اب یہ تو اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے، کون اپنے رہبر کو کیسا جانے، کون اپنے رہبر کو کیسا جانے۔ آج کل کے ٹھپ سماج بھی اپنے رہبر کو عالم بنا کر پیش کرتے ہیں، چاہے وہ انگوٹھا ٹیک کیوں نہ ہو، مگر اس کو
بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ امت اسلامیہ ہے جو نبیوں کے نبی کو جاہل بنا کر پیش کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مثلا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے. ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مسلمانوں میں تمام فرقوں میں. میری طرف سے میرے جب 12 جانشین ہوں گے، اور ان میں پہلے علی ابن ابی طالب ہوں گے. دوسرے علی کا بیٹا حسن مجتبی ہوں گے. اور تیسرے حسین کا، علی کا چھوٹا بیٹا حسین علیہ السلام ہوں گے. یہ تینوں ذات پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھیں. مولا کائنات بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے. یہ تینوں ذات تھیں. یہاں پر تھوڑا سا رک کے میں آپ کو ایک بات کی توجہ دلاؤں کہ انسان کی دو باتیں ہیں، ایک اس کی ذات اور اس کی صفات. ایک ذات اور اس کی صفت. صفات کہہ لو، صفت کہہ لو، ایک واحد اور جمع کا فرق. ذات اور اس کی صفت. میں ابو الحسن ہوں، یہ میری ذات ہے. میں مولانا ہوں، یہ میری صفت ہے. میں ابو الحسن ہوں، میں پیش نماز ہوں، میں ذاکر ہوں، یہ میری صفت ہے. نام میری ذات ہے، اور جو میرے اندر خوبیاں پائی جا رہی ہیں یہ میری صفت ہے. کیا پیدا ہوتے ہی میرے والد نے میرا نام مولانا سید ابو الحسن رکھ دیا؟ کسی نے نہیں. یا ڈاکٹر حسن عباس صاحب کے والد نے ان کے پیدا ہوتے ہی ان کا نام ڈاکٹر حسن عباس رکھ دیا؟ نہیں. انہوں نے لکھا حسن عباس، والد نے لکھا ابو الحسن. مگر جب میرے اندر صفتیں پیدا ہوتی چلی گئیں، اب مولانا لکھنے لگے، اب ڈاکٹر لکھنے لگے. یعنی ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال جب پیدا ہوئے تو اقبال تھے. جب منزل شاعری کے عروج پر پہنچے شاعری کی، تو اب شاعر مشرق بن گئے. والدین نے پیدا ہوتے ہی نام شاعر مشرق نہیں رکھا، اقبال رکھا. اس کا مطلب ہے کہ ذات پہلے ہوتی ہے، صفات بعد میں ہوتی ہے. اب پتہ نہیں کون ڈاکٹر بن جائے، کون چور بن جائے، کوئی ماسٹر بن جائے، کوئی مولانا بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی ظالم بن جائے، کوئی قاتل بن جائے، تو کوئی پتہ تھوڑا ہی ہے. یہ تو کل کی باتیں ہیں. یہ تو کل کی باتیں. اب کل جیسا ہوگا ویسی صفت پیدا ہو جائے گی. جو ظالم بنے گا وہ ظالم کہلائے گا، جو عالم بنے گا وہ عالم کہلائے گا. تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں. مگر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف جس میں آپ نے فرمایا میرے بعد میرے خلیفہ علی، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، تینوں کے تینوں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا میرے چوتھے جانشین علی ابن الحسین زین العابدین ہوں گے. دونوں میں فرق بتا رہا ہوں میں. علی ابن الحسین زین العابدین ہوں گے. علی ہے نام، زین العابدین ہے صفت. میرے پانچویں محمد ابن علی باقر ہوں گے. محمد ہے نام، باقر ہے صفت. میرے چھٹے جعفر ابن محمد الصادق ہوں گے. جعفر ہے نام، صادق ہے صفت. میرے ساتویں موسیٰ ابن جعفر ابن کاظم ہوں گے. موسیٰ ہے نام، کاظم ہے صفت. اسی طرح پتہ چلے کہ 12 کے 12. میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تو
चौथे इमाम पैदा भी नहीं हुए, अभी तो 5 इमाम पैदा भी नहीं हुए, आपने बाकर कैसे कह दिया? 6 इमाम पैदा भी नहीं हुए, सादिक कैसे कह दिया? 8 इमाम पैदा भी नहीं हुए, रेजा कैसे कह दिया? कि वो तुम और तुम हो जो देखने के बाद सिफतें लगाया करते हैं। मैं कयामत तक का इल्म रखता हूं, मैं जानता हूं मेरा चौथा अली होगा, मगर इबादत की उस मंजिल पर होगा कि सैयदुल आबिदीन बन जाएगा। मेरा 5वां मोहम्मद होगा, मगर इल्म के वो दरिया बहाएगा कि दुनिया बाकिर कहने लगेगी। मेरा 6ठा जाफर होगा, इल्म के दरिया इतने बहाएगा कि दुनिया सादिक के नाम से पुकारेगी। मेरा 7वां मूसा होगा, मगर हैबत ऐसी होगी कि लोग काजिम के नाम से पुकारेंगे। यानी एक एक अपने जानशीन का नाम भी बता दिया, सिफात भी बता दी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सिफत कौन बता रहे हैं? ये पैगंबर इस्लाम बता रहे हैं, जिनको दुनिया कहती है कि भाई इन्होंने इल्म नहीं हासिल किया, ये तो वैसे ही रह गए। और अगर इल्म दिया भी तो किसने दिया? जिब्राइल अमीन ने। जिब्राइल अमीन हमारे हुजूर के उस्ताद गिरामी थे, उन्होंने उनको पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया भाई? किस दलील पर पढ़ाया? क्यों तो कुरान मजीद गया इकरा, सबसे पहला लफ्ज जिब्राइल आयत लेकर आए थे, उसमें पहले सूरह की पहली आयत का पहला बोल ही इकरा से हो रहा है। अब जिब्राइल ने कहा कि इकरा पढ़ो, जिब्राइल ने कहा इकरा यानी पढ़ो। अब यहां पर उम्मत ने इजाफा कर दिया कि क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना ही नहीं जानता, मैं पढ़ना ही नहीं जानता। जब जिब्राइल ने सुना कि पढ़ना नहीं जानते तो ऐसा हुआ कि उन्होंने उनका सीना चाक किया और दिल को बाहर निकाला और उस दिल को चीरा, एक सिया नुक्ता उसमें से था उसको बाहर निकाला, फिर उसकी पेवंदकारी कर दी। अब जो जिब्राइल ने भींचा तो पैगंबर इस्लाम के दिल में वो भर गया, इल्म भर गया, इल्म भर गया अब उनके सीने में। हम ये कहते हैं कि जब जिब्राइल ने कहा इकरा पढ़ो, तो इस पढ़ने का पूछने का मतलब ये नहीं कि मैं जानता नहीं क्या पढ़ूं, बल्कि मतलब जब जिब्राइल ने कहा कि पढ़ो तो रसूल ने कहा पढ़ूं क्या? कुरान पढ़ूं, तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, दाऊद पढ़ूं, सहीफ़े इब्राहिम पढ़ूं, सहीफ़े नूह पढ़ूं, क्या 7 आसमान का इल्म बताऊं, क्या जमीन के अंदर का इल्म बताऊं, पढ़ूं क्या? इसको कह दिया कि पढ़ना नहीं जानते थे। हमारा नबी तो वो है कि जो इब्तिदाए उलूम से लेकर इब्तिदाए आखिरी उलूम तक जानता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिब्राइल ने सिखाया, कैसे सिखाया जिब्राइल ने, क्यों सिखाया जिब्राइल ने, क्या हैसियत है जिब्राइल? जिब्राइल वो है कि जिसको हमारे मौला मुत्तकियान ने इल्म सिखाया, जिसको मौलाए मुत्तकियान ने इल्म सिखाया। मौलाए मुत्तकियान उस्ताद हैं, जिब्राइल शागिर्द हैं। एक मरतबा बज़्म रिसालत में बैठे हुए थे, सहाबाए कराम भी थे, मौलाए कायनात भी थे। मौलाए कायनात थे नहीं, बल्कि जिब्राइल अमीन थे जो वही लेकर आए थे। कुछ ही देर बाद मौलाए कायनात बज़्म पैगंबर में तशरीफ लाए। जब बज़्म पैगंबर में तशरीफ लाए तो जिब्राइल अदब व एहतराम के साथ खड़े हो गए। रसूल ने पूछा कि जिब्राइल इस अदब व एहतराम के खड़े होने का मतलब क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अली का मुझ पर हक़ ताज़ीम है। अच्छा, ये तो रसूल भी जानते थे, रसूल भी जानते थे हक़ ताज़ीम है। जिब्राइल खड़े हो गए, मगर पूछा क्यों?
اگر نہ پوچھتے تو امت کو پتہ کیسے چلتا؟ امت کو پتہ کیسے چلتا؟ لہذا پوچھ کر امت کو بتا دیا کہ علی اس ذات والا صفات کا نام ہے جس کے دروازے پر فرشتے بھی جبی رسائی کرتے ہیں، جبی رسائی کرتے ہیں، اس ذات والا صفات کا نام ہے۔ کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا منبع و مرکز جو ہے مولا کائنات ہے، ہر علم کا مرکز مولا کائنات ہے، جتنی شاخیں علم کی پھیلی اسی در سے پھیلی۔ تو اب ہم غور کریں کہ جس کے رہبر، جس کے رہنما، جس کے قائد، جس کے سرپرست اتنے بڑے عالم کہ جن کے سر پر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا تاج رکھا ہوا ہے، اس کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے ماننے والوں کو علم میں کتنے درجات حاصل کرنے چاہیے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن جاہل ہے۔ یہ جو فتن و فساد پیدا ہوتے ہیں، قتل و غارت گیری پیدا ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، دست و گریباں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یہ سب بنیاد ہے جہالت کی۔ یہ جہالت کی بنیاد ہے۔ جہالت ہے تبھی گالی دی جائے گی، جہالت ہے تبھی لاٹھی ڈنڈے چلیں گے، جہالت ہے تبھی فتن و فساد برپا ہوگا۔ اور اسی جہالت کی بنیاد پر یہ ہو گیا معاشرے میں کہ ہار بھی گئے اور جیت بھی گئے، ہار بھی گئے اور جیت بھی گئے جہالت کی بنیاد پر۔ یعنی جس کو نقصان زیادہ پہنچ گیا وہ ہار گیا، جس کو نقصان کم پہنچا وہ جیت گیا، جس کے 5-7 قتل ہو گئے اور جس کا ایک ہی قتل ہوا، جس کا ایک قتل ہوا وہ جیت گیا، جس نے 5-7 قتل کر دیے وہ ہار گیا۔ جس گروپ میں زخمی زیادہ ہو گئے وہ ہار گیا، جہاں پر 1-2 کھروچی آ گئی وہ جیت گیا۔ جس نے غلبہ پا لیا وہ جیت گیا، جس نے غلبہ نہیں پایا وہ ہار گیا۔ ہار جیت کا یہ گاؤں کا معاملہ ہے، بستیوں کا معاملہ ہے۔ ایک ہار جیت ہوتی ہے کچہری میں، ایک ہار جیت ہوتی ہے عدالت میں۔ ہار جیت وہاں بھی ہوتی ہے جب 2 وکیل آپس میں لڑیں گے تو ان میں ایک ہار جائے گا ایک جیت جائے گا۔ نہ کسی کا خون بہا، نہ کسی کے کھروچ آئی، نہ لاٹھی، نہ ڈنڈا، نہ گالی، نہ گلوچ، بغیر ہر چیز کے ہار بھی گئے، جیتنے والے جیت بھی گئے۔ یعنی جس کا علم کم تھا وہ ہار گیا، جس کا علم زیادہ تھا وہ جیت گیا۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہاں تو کلمہ والا ہار گیا، اور جس کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو وہ دلدل پستی کی طرف پہنچ جائے گا، پستی کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جائے گا جہاں پر علم ختم ہو جائے۔ کل ہمارے پاس زراعت تھی، کوئی ڈھارس تھی، روزگار بڑھیا تھے، ڈھارس تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو چکا، سب ختم ہو چکا۔ اب بس ایک تنہا چیز بچتی ہے کہ اگر اس سے وابستہ ہوں گے تو ہماری پہچان ہو سکتی ہے، اگر ہم اس سے وابستہ نہ ہوئے تو ہم بالکل پستی سے بھی پستی کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کا نام ہے علم۔ اگر ہماری افراد، ہماری قوم کے افراد، بچے، اول تو یہ کرونا ایسا پھیلا کہ اس نے علم کو بھی ختم کر دیا۔ ہمارے بچے جو کل تک اسکول جایا کرتے تھے، اس کرونا نے، یہ بھی دشمن کی چال ہے، دشمن کی چال ہے، یہ گورنمنٹ کی، حکومتوں کی چال ہے کہ بہت پڑھ لیے اب بچوں کو بالکل ٹھپ بنا دو۔ بچوں جو بچہ اسکول میں نہیں پڑھ پاتا وہ موبائل سے پڑھ لے گا، ویڈیو سے پڑھ لے گا، وہ اسکول میں تو پڑھ نہیں رہا، وہ ٹیچر سامنے
तब नहीं पढ़ पा रहा, अब आप जो है उसको मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। ये तो मोबाइल बच्चों को बहकाने का जरिया बन गया, एक बच्चों को बहकाने का जरिया बन गया। गवर्नमेंट यही चाह रही है कि अब बस इल्म खत्म हो जाए, ठप हो जाए, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें पहुंचेगा, सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को पहुंचेगा। इसलिए कि हमारी पहचान कल तक इल्म से थी, आज हमारी पहचान खत्म हो रही। सलवात पढ़े मोहम्मद। लिहाजा इल्म से वाबस्ता हो जाइए, कोशिश करें अपने बच्चों को, अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं, वीडियो के जरिए पढ़ाई हो रही है, तो माँ बाप का फरीजा बनता है कि वो अपने बच्चे को घंटा 2 घंटा लेकर जरूर बैठे, सुबह को लेकर बैठे, शाम को लेकर बैठे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो कम से कम बच्चे की किताबों पर नजर रखें, बच्चे पर नजर रखें, ताकि बच्चे को ये एहसास रहे कि मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं, माँ बाप कोई मुझे देख रहा है, मैं लिहाजा अपने काम में मसरूफ रहूं, ड्यूटी में मसरूफ रहूं। लिहाजा इल्म हासिल करना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। यही एक ऐसी दौलत है जो जिससे हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। करबला में जिहालत और इल्म की लड़ाई थी। आज मुहर्रम की 6 तारीख हो गई, दिन गुजरते चले जा रहे हैं, आपको एहसास भी नहीं हुआ और 6 मुहर्रम जा रही है। बहुत से लोग तो अभी तो ऐसे भी हैं जिनके खुमार उतरे ही नहीं बाकी दिनों के, जबरदस्ती हलकों में लाना पड़ रहा, मातम करना पड़ रहा। और मुहर्रम से पहले ही होता कि कब को चांद रात होगी, जुलूस लेके लगा नहीं लगा, मजलिसें होंगी या नहीं होंगी। ऐसे हो रहे थे जैसे बस सीना फाड़ लेंगे अपना मुहर्रम आते ही, और बस खून के फव्वारे छूट जाएंगे और गले ख़राब कर लेंगे पढ़ पढ़ के। मुहर्रम आ रहा, 6 तारीख चली भी गई, अभी किसी अज़ा खाने में जम के ना मातम हुआ ना कोई ढंग सा नोहा हुआ। कब को करेंगे? जब मुहर्रम चला जाएगा। पुरसा कब देंगे? जब चले जाएंगे, जब सैयद यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। नहीं अजीज़ो, वक्त का इंतज़ार न करो, जो वक्त मिले उसको फुर्सत दे लो। शहजादी का दिल दुखा हुआ है, शहजादी के बदन पर जख्म है जो हरे हो रहे हैं। 6 मुहर्रम जा रही है अजीज़ो। आज 6 मुहर्रम किससे मंसूब है? ये उस जवान से मंसूब है जिसका चेहरा रसूल के चेहरे जैसा था। ये उससे मंसूब है जिसकी रफ्तार रसूल की रफ्तार जैसी थी। ये उससे मंसूब है जिसकी गुफ्तार रसूल की गुफ्तार जैसी थी। ये उससे मंसूब है जिसका अखलाक रसूल के अखलाक जैसा था। हुसैन खुद फरमाते हैं, जब मुझे मेरे नाना की याद आती थी मैं अपने अकबर का चेहरा देख लिया करता था। खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम सय्यदुश्शुहदा के। एक जवान का मातम करना है, अली अकबर का मातम करना है। अजीज़ो, जब भी सुबह की अजान होती है अली अकबर की अजान याद आ जाती है। आपने देखा कि जब सोगरा के सारे काफिले वाले मदीना छोड़कर मदीने से बाहर आ गए तो एक मरतबा सोगरा आखिर में मदीने से बाहर आती, आवाज़ देते, चीचा बाज जरा मेरी आखिरी बात तो सुन लो। काफिला रोक दिया गया। कहा कि सोगरा बात क्या है? कहा कि मैं आखिरी बार अपने भाई अली अकबर से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने भाई की ज़ियारत करना चाहती हूँ। सोगरा के सामने अकबर को लाया गया, बहन भाई लिपट गए, बहन भाई लिपट गए। सोगरा ने जब न छोड़ा तो एक मरतबा अकबर ने वादा किया, सोगरा मैं वादा करता हूँ जब भी मौका मिला मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा। अजीजों, अब सोगरा इंतजार में, मेरा भाई कब मुझे लेने आए, मेरा भाई कब मुझे लेने आए। खुदा आपके भाइयों को सलामत रखे, आपकी बहनों को सलामत रखे। वो दिन आ गया जब अकबर के सीने पर बर्छी का फल लगा,
18 سال کا جوان سینہ برچھی سے چھد گیا، 57 سال کا ضعیف باپ 18 سال کے جوان سینے پر بیٹھا ہے، اور حسین پوچھ رہے ہیں بیٹا دل میں کوئی حسرت ہو تو بیان کرو۔ کہا کہ بابا درد بہت ہے برچھی کا، مگر ایک درد اس سے بھی سوا ہے۔ کہا کہ بیٹا وہ کون سا درد ہے؟ کہا کہ بابا جب میں مدینے سے چلا تھا میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا میں بہن تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ بہن میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، بابا آپ تو جانتے ہیں سغرا کو لینے کے لیے نہیں جا سکا۔ کہا کہ بیٹا پھر کیا چاہتے ہو؟ بابا بس اتنا احسان کر دو مجھے میری بہن کی زیارت کرا دو، میں اپنی بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی، ساری زمینیں پست ہوئی اور زمین مدینہ بلند ہوئی۔ بیٹا اکبر دیکھو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ بابا مجھے محلہ بنی ہاشم نظر آ گیا۔ کہا کہ بیٹا اور غور سے دیکھو۔ کہا کہ بابا مجھے اپنا گھر نظر آ گیا۔ کہا کہ اور غور سے دیکھو۔ کہا کہ بابا اب مجھے سغرا نظر نہیں آ رہی ہے، محلہ بھی نظر آ گیا، اپنا گھر بھی نظر آ گیا، مگر سغرا نظر نہیں آ رہی ہے۔ بابا نے اینگل گھمایا، نقشہ بدلا۔ کہا کہ بیٹا اب دیکھو۔ کہا کہ تو رسول اللہ کا روضہ نظر آ گیا۔ کہا کہ سغرا نظر آئی، بابا سغرا یہاں بھی نہیں ہے۔ حسین نے پھر اینگل گھمایا، کہا کہ بابا دادی فاطمہ کا روضہ نظر آ گیا مگر سغرا نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسین نے پھر زاویہ بدلا، چچا کا روضہ نظر آیا، بابا سغرا یہاں بھی نہیں ہے، نہ نانا کے روضے پر، نہ دادا کے روضے پر، نہ دادی کے روضے پر، نہ اپنے محلے میں، بابا سغرا گئی کہاں؟ ایک مرتبہ حسین نے زاویہ بدلا، مدینے کے باہر اس جگہ کا زاویہ لے کر آئے جہاں علی اکبر سغرا سے جدا ہوئے تھے۔ کہا کہ بیٹا ذرا دیکھو، اب جملہ سنیں۔ اکبر بولے بابا مجھے بہن سغرا تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا کہ بیٹا ذرا غور سے دیکھو، کوئی تو نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ بابا بہن تو نہیں دکھ رہی ہے مگر ایک ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے۔ حسین نے اپنا سر پیٹا، اے اکبر ارے یہی تیری بہن سغرا ہے جو تجھے یاد کرتے کرتے ہاتھ میں عصا، کمر خمیدہ۔ ایک مرتبہ حسین نے آسینوں کو پلٹا، برچھی پر ہاتھ ڈالا، نجف کا رخ کیا۔ بابا در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے برچھی کا نیزہ کھینچنا، اب جو نیزہ کھینچا برچھی اکیلی بار نہیں آئی، اکبر کا کلیجہ برچھی میں الجھ کر باہر آ گیا، خون کا فوارہ، زمین کربلا لال ہو گئی۔ اے میرے اکبر میں لیلا کو کیا جواب دوں گا، میں زینب کو کیا منہ دکھاؤں، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگار اس مجلس حسین کو قبول فرما، پروردگار اس مجلس حسین کے صدقے میں جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اس فرش اعضا کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں جو مومن و مومنات بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار اس فرش اعضا اور مجلس حسین کے صدقے میں پروردگار جہاں جہاں مومنین اور مومنات مصروف اعضا ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار افغانستان میں طالبان کا غلبہ ہو گیا، حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی،
ان کے ظلم و شر سے پروردگار مومنین افغانستان کو محفوظ فرمائے، پروردگار عراق و شام میں امن و امان قائم فرمائے، دہشت گرد تنظیموں اور جماعت کو نیست نابود فرما، حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان و مددگار